الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستو، انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جب ہم عبادت کریں گے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیں تو اللہ کی مرضی، اور اللہ اس عبادت کو رد فرما لیں تو بھی اللہ کی مرضی۔ کسی پر اللہ کا زور نہیں چلتا۔ ہر عبادت پر یہ شک ہو سکتا ہے، یہ کنفیوژن کلیئر نہیں ہو سکتی کہ یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ نشانیاں علامات ہیں لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ آخرت میں پتہ چلے گا، قبر میں پتہ چلے گا کہ یہ عبادت قبول تھی یا قبول نہیں تھی۔ لیکن ایک چیز، ایک عبادت ایسی ہے جو ہر وقت قبول ہے، دنیا میں بھی معلوم ہے، آخرت میں بھی معلوم ہے۔ وہ عبادت بھی ہے اور سعادت بھی ہے، اسے کہتے ہیں درود و سلام کا پڑھنا۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، رسول اللہ پر سلام بھیجنے کے لیے، اور آقا نامدار اللہ کے محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کے حق میں اللہ کی ہر دعا قبول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے درود پاک کو پڑھا ہو اور وہ کہے جی قبول نہیں ہوا، یوں نہیں ہے۔ درود پاک رسول اللہ پر رحمت کا تحفہ ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے بارے ہر دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو درود پاک عبادت بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی بندگی کو، سعادت کہتے ہیں خوش قسمتی کو۔ تو جو بندہ اللہ کی یہ بندگی کرے گا وہ خوش قسمت بندہ ہوگا۔ ابھی شعبان المعظم چل رہا ہے، اسی مہینے کی 15 تاریخ سن 2 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے آیات درود اتاری ہیں۔ قرآن کریم میں ویسے تو کئی جگہ ہے، لیکن ایک آیت میں مکمل اللہ، فرشتے اور انسانوں کا ذکر فرما کر درود کی بات فرمائی گئی ہے۔ وہ پارہ نمبر 22 ہے، سورت نمبر 33 ہے، سورت احزاب، اس کی آیت نمبر 56 ہے۔ مشہور آیت جو ہر وقت ہم پڑھتے سنتے اور خطبات میں بھی خطیب پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، و ملائکہ، اور رب کے فرشتے، یصلون علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے دعا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ بھی حضور پر صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ میرے دوستو، اس آیت کے اترنے پر اسی شعبان المعظم میں اللہ کے رسول نے درود پاک کا حکم دیا ہے۔ تو اب شعبان کا مہینہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے، تو میری دلی تمنا یہ تھی کہ ہم درود پاک کے اوپر کچھ گفتگو کر اور سن لیں، تاکہ ہم اس وظیفے کو بھی حرز جان بنا لیں اور اس وظیفے پر بھی عمل کرنے اور کرانے والے بن جائیں۔ یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ رب العزت کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں، جب آپ کے پاس آتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ اللہ نے سلام کے ساتھ صلاۃ کا حکم دیا ہے، ہم صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود ابراہیمی کی تعلیم فرمائی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے خود پڑھا ہوا درود ہے۔ یہ درود درودوں کا سردار ہے،
جس کو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا فرمایا ہے، اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل، حضور پاک علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو کئی ہیں، جو مین وجہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم حضور پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی کہ آخری نبی کو بھیج تو برکت کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ دعا مانگی کہ اللہ اسے میری نسل سے پیدا فرما، میری نسل سے، اے اللہ میری ذریت سے، اے اللہ میری اولاد سے پیدا فرما۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے بڑے بڑے امتحان لیے، ہر امتحان میں رب فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنْ، 100% ابراہیم کامیاب رہے۔ ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا میرے مولا وہ مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی یکتا ہے، وہ مجھے میری امت میں سے، میری اولاد میں سے دے دے۔ تو حضور پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم کو ملے، حضرت ابراہیم کے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ کو ہزاروں انبیاء اولاد میں بنا کے دیں گے، تو اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ حضرت ابراہیم کی 2 شادیاں ہیں، ایک شادی میں بیٹا اسماعیل ہے، والدہ کا نام ہاجر ہے جس کو ہاجرہ کہتے ہیں، اور ایک شادی میں بیٹا اسحاق ہے، والدہ کا نام سارہ ہے۔ یہ سارہ اور ہاجر حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے 70,000 بنی اسرائیل کے انبیاء یہ حضرت ابراہیم کی حضرت اسحاق والی نسل میں بھیجے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا بنی اسماعیل بنا کر بھیجا۔ تو اسی لیے ان کا درود پاک میں حضور نے خود ذکر فرمایا۔ باقی کیا وجہ ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، وہ میرے آقا نامدار کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے۔ کل قیامت میں علماء نے لکھا ہے کہ امت کے علماء کا ایک مشورہ خاص جنت میں انبیاء کے ساتھ حاصل ہوگا، اس میں علماء انبیاء سوالات و جوابات کریں گے۔ میرے دل میں بڑی اس پر سوالات ہیں کہ باقی انبیاء کرام کو چھوڑ کے صرف حضرت ابراہیم کا ذکر جو کتابوں میں لکھا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا، ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ ملاقات عطا فرمائے جنت الفردوس میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہو جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم کا ذکر اللہ کے رسول نے خود فرمایا، یہ ہے صلاۃ بھی اور حضور پر سلام بھی۔ اچھا، اس درود پاک پر ایک بات مزید میں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، امام بخاری نے اسے تاریخ کبیر میں بھی نقل کیا ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بندہ ایک بار درود و سلام میرے اوپر پڑھے گا نا، اللہ پاک اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت اتار دیں گے۔ میرے دوستو، ہم جب دعا مانگتے ہیں پہلے اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اس کے فوراً بعد ہم درود پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی حمد پہلے ہے، پھر حضور کا درود ہے دعا میں۔ جب درود ہو جائے گی، حمد ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر 10 رحمتیں آئیں گی۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے پر جب 10 رحمتیں اللہ بھیجے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا، اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ یہ درود پاک کی ایک تحفے کے طور پہ ایک بات ہے، اور درود پاک میں عقیدہ توحید بھی سمجھ آتا ہے۔ وہ کیسے؟ تفسیر ہدایت القرآن میں مولانا سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ لکھا، کہا درود پاک جب حضور پر پڑھتے ہیں نا تو اللہ نے اس آیت کے نازل کرنے سے پہلے یہ نہیں فرمایا تم پڑھو، بلکہ فرمایا میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے۔ کہ اس سے سمجھ آیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے درود کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام اتنا بڑا رتبہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی اس ضرورت سے مستغنی نہیں ہے کہ مجھے اب رب کی ضرورت نہیں رہی، نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے حصول کے ضرورت مند ہے۔ تو اس سے عقیدہ توحید سمجھ آیا کہ رب ہے، رب العزت کی طاقتیں رب العزت کی طاقتیں ہیں۔ اچھا، اللہ بھیجتے فرشتے، اچھا فرشتے کتنے ہیں اللہ کے؟ آسمان پر کوئی ایک بالشت جگہ موجود نہیں ہے جس پر کسی فرشتے کا سجدہ نہ ہو۔ کتنے فرشتے ہیں؟ بندوں کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے، اعمال لکھنے کے لیے، حفاظت کے لیے 10 علیحدہ ہیں۔ درود پاک کو لینے کے لیے حدیث پاک میں دنیا میں فرشتے علیحدہ گھوم رہے ہیں، قبر میں سوالات و جوابات وہاں علیحدہ ہیں، رحمت کے نزول پر، عذاب کے نزول پر معاملات علیحدہ ہے۔ اتنی بڑی رب کی جنت ہے، ارضھا کارض السماوات والارض، جو آسمان زمین بھی اس میں اندر آ جائیں، اس کی حفاظت اور تزئین کرنے والے فرشتے علیحدہ ہیں۔
جہنم میں اللہ محفوظ فرمائے، اس جہنم کے دروغے علیحدہ ہیں، حاملین عرش جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ علیحدہ ہے، مبشرات قرآن کہتے ہیں جو بادلوں کے ساتھ خوشخبری بن کے جاتے ہیں کہ بادل برسائیں، وہ فرشتے علیحدہ ہیں۔ یہ تمام فرشتے کتنے ہیں؟ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے یہ لشکر کتنا ہے اسے تیرا رب ہی جانتا ہے۔ اب اتنے فرشتے، حدیث پاک میں ہے، مسند اسحاق میں حدیث موجود ہے، روزانہ 70,000 فرشتے کعبۃ اللہ کے اوپر آسمانوں پہ بنے ہوئے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس کی ایک باری آ گئی قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ 70,000 فرشتے رسول اللہ پہ سلام کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور جس کی ایک بار باری آ گئی قیامت تک اس کی دوبارہ باری لوٹ اور پلٹ کے نہیں آئے گی۔ آپ بتائیں کتنے ہوں؟ فرمایا یہ تمام فرشتے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب یہ بات کر دی پھر فرمایا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، اب تم بھی کرو۔ اس سے پتہ چلا مؤمن کامل وہ ہے، مسلمان مکمل وہ ہے جو باقی عبادات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے وظیفے کو بھی حرز جان بنا لیں۔ اگر ہم حضور پر درود کے وظیفے کو حرز جان بنائیں گے تو ہم یا ایھا الذین آمنوا میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے اس کو یا ایھا الذین آمنوا کا ٹائٹل دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان دیا ہے، تو ہم اس عنوان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 10 بار رحمتیں بھی آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ مزید آپ کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، سنن نسائی کتاب الصلاۃ باب التسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، ان للہ ملائکۃ، فرمایا اللہ کے کچھ فرشتوں کی جماعت ہے، سیاحین فی الارض، جن کی ڈیوٹی ہے وہ زمین میں گھومتے ہیں۔ آسمان والے تو آسمان والے ہیں نا، یہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یبلغونی من امت السلام، یہ ڈھونڈتے ہیں کوئی بندہ، کوئی طبقہ، کچھ لوگ اگر درود پاک میرے اوپر پڑھ رہے ہوں تو اسے یہ اپنے نورانی پروں پہ اٹھا کر حضور کے پاس لے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں بھی تھا، وفات کے بعد بھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر پر زندگی میں بھی درود پاک پیش ہوتا تھا، وفات کے بعد بھی پیش ہوتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں اترتی تھیں۔ اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر اگر درود پاک زندگی میں پیش ہوتا تھا تو ایک سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ جب بھیجا مکہ مکرمہ میں صلح حدیبیہ کے وقت، تو کافروں نے روک لیا تھا اور جھوٹی افواہ اڑا دی تھی کہ عثمان قتل ہو گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے 1400 صحابہ کی بیعت لے لی کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں اگر دنیا میں حضور پر درود پیش ہوتا تھا تو عثمان غنی کا درود تو حضور پر پیش ہو رہا ہوگا، پھر حضور پاک نے بیعت کیوں لی اور کافروں کی اس بات کو تسلیم کیوں کر لیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، حالانکہ بات جھوٹی تھی۔ حضرت عثمان پڑھ رہے تھے اور حضور پر درود آ رہا تھا، تو حضور پاک پر کیسے آتا تھا؟ بہت آسان جواب ہے اس کا، بہت آسان ہے۔ مؤمن وہ ہے جس کی عبادت دنیا میں بھی جاری رہتی ہے، موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ حدیث پاک نہیں ہے، فضائل اعمال میں موجود ہے، صحابہ کرام نے زمین کھودی خیمہ گاڑنے کے لیے، نیچے سے تبارک الذی ایک قبر والا پڑھ رہا ہے سورۃ ملک، یا رسول اللہ تشریف، حضور نے فرمایا اسے بند کر دو، یہ قیامت تک پڑھتا رہے گا۔ کیوں؟ موت قبر میں عبادت جاری نہیں ہے، عبادت جاری ہے، آخرت میں عبادت جاری ہے۔ ہاں دنیا میں تک عبادت لازم رہتی ہے، موت کے بعد لازم نہیں رہتی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کا لازم ہونا، فرض ہونا، واجب ہونا، ضروری ہونا موت تک ہے، موت کے بعد لازم نہیں ہے، مزہ لینے کے لیے بندہ پڑھتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حضور اپنی آنکھوں کی تسکین کے لیے، دل کی راحت کے لیے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے عبادت پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی لازم نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان کا درود حضور پر آ رہا تھا، لیکن یہ کیسے فائنل ہوگا کہ موت سے پہلے آ رہا ہے یا وفات کے بعد آ رہا ہے؟ تو درود تو آ رہا ہے۔ تو بظاہر کافروں نے جھوٹی افواہ اڑائی، جب تک اللہ پاک نے خبر نہیں دی حضور علیہ السلام نے بیعت لینا شروع کر دی ہے۔ اس پر درود کے پیش ہونے میں زندگی پر کوئی اشکال نہیں رہتا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرشتے درود پاک یوں پکڑ کے لے جاتے ہیں، یوں لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے، اس کے اور اس کے والد کا نام لے کر حضور کو خبر کر دی جاتی ہے۔ اور یہاں ایک حدیث اور بھی ہے، فرمایا یہ فرشتے جب درود کی ڈالیاں لے کر حضور کے روضے پہ جاتے ہیں
ان کے جانے سے پہلے بھی ایک کام ہو چکا ہوتا ہے. وہ کیا؟ ایک فرشتہ حضور پاک کی قبر پہ ٹھہرا ہے اور اس کو اللہ نے قوت سماعت اتنی دی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں درود پاک پڑھا جائے وہ اچک لیتا ہے, وہ لے کر حضور کی خدمت میں پہنچا دیتا ہے, وہ ڈائریکٹ پہنچا رہا ہے. تو ان کے لے جانے کا وجہ, میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں, میری کوئی چیز روانہ ہو غیر ملک سے بھی ہم نے آپ کو تحفہ دی ہے, کال آ جائے گی, واٹس ایپ پہ تصویر آ جائے گی, چیز تب پہنچے گی جب ڈاکیہ لے کر آئے گا. ٹھیک ہے, ڈاکیہ کی اپنی حیثیت ہے, واٹس ایپ کی اپنی ترتیبیں. تو وہ فرشتہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں اطلاع پہلے دیتا ہے اور یہ درود پاک کی ڈالیاں لے کر بعد میں جماعت پہنچتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بات مزید, ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ, وہ ارشاد فرماتے ہیں, جمعہ کا دن تھا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعہ, جمعے کے دن میرے اوپر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو. انلمیٹڈ, ضروری نہیں ہے کہ اسے گنو بھی, گننے والا بھی ہے لیکن بغیر گنے ان گنت بھی پڑھا کرو, بے شمار, اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پڑھو. فإن صلاتکم معروضۃ علی, تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ وبعد الموت, وفات کے بعد بھی پیش ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جی ہاں, وفات کے بعد بھی پیش ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ ارشاد تفصیل میں؟ تو فرمایا جی تفصیل اس کی یہ ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کے اوپر اس بات کی پابندی لگا دی ہے کہ تو نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اللہ اسے رزق عطا فرماتے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور پاک پر درود پاک کا اللہ نے کیسا انتظام فرمایا. اسی طرح کی ایک حدیث سنن نبی داود میں ہے, ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء, حضرت اوس کی روایت ہے. اس کی تفسیر میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ, مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شیخ ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں, عرض صلاۃ دلیل حیات است, کا پیغمبر علیہ السلام پر درود پیش ہونا یہ رسول اللہ کی قبر کی زندگی کی دلیلوں میں ایک دلیل ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی یہ ترتیب ہے. اچھا, میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو امت کا درود والا تعلق کیا رہے گا؟ صحابہ تو آتے تھے, حضور کو سلام کرتے, جواب لیتے. چلو دور والوں کے تو درود فرشتے لے آئیں گے, قبر مبارک کے پاس درود پاک کا حکم, تو یہ ارشاد بھی اللہ کے رسول نے ہمیں فرما کر بتا دیا. جلاء الافہام میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں, جلد اول کے صفحہ 52 پہ, یہ سعودیہ کا صفحہ 92 پر, وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, من صلی علی عند قبری سمعتہ, اگر میری قبر کے پاس درود پڑھا جائے گا تو میں خود سنوں گا. ومن صلی علی من بعید اعلمتہ, اور جو دور سے پڑھے گا مجھے بتلا دیا جائے گا. تو یہ راستہ بھی کھلا ہے, یہاں پر پڑھیں ادھر بھی پڑھیں. فرق یہ ہے دور سے تحفہ بھیجا جاتا ہے, قریب سے تحفہ پیش کیا جاتا ہے. تو ہم ادھر سے درود پڑھیں گے, فرشتے لے کر جائیں گے, اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ پڑھیں گے, حضور علیہ السلام خود سنیں گے. اور اس کے ساتھ ایک بات مزید بھی ہے, جو بندہ حضور کے روضے کا سفر کر رہا ہو, خانہ کعبہ جا رہا ہو, حرم جا رہا ہو, اس کو کہنا کہ میرے لیے درود و سلام پیش کر دینا, یہ بھی ہمارے اکابر کا طریقہ ہے. بہت بڑے تابعی ہیں جس کے دور میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, ایک نام ہے دنیا میں. یہ ایک سال حج پہ جاتے تو حضور کے روضے پہ بھی جاتے حج کے بعد, اور ایک سال جہاد پہ مصروف رہتے. امیر المؤمنین وقت ہیں تو کیا کرتے, ایک پوری جماعت کے لیے حج کا انتظام کرتے کہ اس سال میں جہاد کی نگرانی میں ہوں, حج پہ نہیں جا سکتا, آپ اونٹ بھی لو, سواریاں بھی لو, زیادہ سفر بھی لو, اور جاؤ میری طرف سے حضور کی خدمت میں حج کے بعد سلام پیش کر دینا. علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اعلاء السنن کی 10ویں جلد میں تحریر فرماتے ہیں, وَكَانَ يُبْرِدُ الْبُرِيدَ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِتَسْلِيمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اونٹنیوں کو تیار کرتے, سواریاں اس زمانے کا پوری سواریوں کا انتظام کرتے, کہتے میں اس سال جہاد کی وجہ سے نہیں جا سک رہا تو میری طرف سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے. یہ بہت بڑی سعادت ہے
اللہ آپ کو لے جائے حضور کے روضے پہ، آپ جا کر صلاۃ و سلام پیش کیجئے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب جملہ فرماتے تھے، وہ کہتے جب میں حضور کے روضے پہ جاتا ہوں خود بھی سلام پڑھتا ہوں، اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین کے سلام بھی پیش کرتا ہوں جن نے دیے ہوتے ہیں، سفارش کی دعا بھی کراتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لی، اب آپ بھی کہہ دیں تو ہمارا کام بن جائے گا، تو میں یہ بھی کہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک کام اور کرتا ہوں کہ وہ کیا کہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ٹھہر کے ایک عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، صادق مانا آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، امین مانا آپ سے بڑھ کے دیانت دار و امانت دار کوئی نہیں ہے، اگر آپ کو میں ایک امانت دوں تو آپ تو امین ہیں، آپ حفاظت کریں گے اس امانت کی اور مجھے اس وقت لوٹائیں گے جب مجھے اس امانت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ احمد علی وہ امانت کیا پیش کرتا ہے؟ ایک بار کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے حضور پاک کو امانت دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے حضور کی خدمت میں دیتا، اور حضرت ابوبکر عمر بطور گواہ ہوتے کہ میں کلمہ آپ کو دے رہا ہوں، کل میرا اللہ مجھ سے ایمان کی گارنٹی پوچھے، میدان محشر میں رب مجھ سے میرے مؤمن ہونے کی دلیل پوچھے تو یا رسول اللہ آپ یہ امانت اللہ کی سامنے میرے پیش کر دیجیے۔ یہ مولانا احمد اللہ رحمہ اللہ کا طریقہ ہوتا تھا، تو اللہ حضور کے روزے پہ لے جائے، بندہ کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا گواہ اپنے نبی کو بنا دے۔ اور میں اسی بنیاد پر ایک جملہ کہتا ہوں، عشق میں ڈوب کے کوئی آدمی یہاں سے بھی کلمہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ میرے مولا جو فرشتے درود لے کر جا رہے ہیں اگر میری یہ بات بھی حضور تک آپ مناسب سمجھیں اور پہنچا دیں تو تب بھی میری امانت امین کے حوالے ہو جائے گی۔ درود پاک تو فرشتے اللہ کے لے کر جاتے ہیں نا، ہم نے تو نہیں بھیجنا، اللہ نہیں بھجوانا ہے، اللہ کی طاقتیں ہیں، رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو رب العزت کا معاملہ رب والا ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ درود خود بتائے ہیں کئی موقع پر۔ ایک درود پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، یہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل دی ہے، ذرا اس حدیث پاک کو سننا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا من قال جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اتعب 70 کاتبا الف صباح، کا جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیں، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، فرمایا جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے اللہ تعالی 70 فرشتوں کو 1000 دن تک اس مشکل میں ڈالتے ہیں کہ اس کا ثواب لکھے جاتے رہو، لکھی جاتے رہو۔ اندازہ لگا 70 کاتبا الف صباح، 1000 دن تک، 1000 دن تک وہ اس ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں جس نے پڑھا جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، تو اس کے لیے یہ درود پاک اور اس کے لیے یہ اجر اس طرح لکھا جاتا رہے گا۔ تو ہم تو اپنی زبانوں کو درود پاک سے رطب اللسان رکھیں نا، یقیناً کروڑوں اربوں نیکیوں کا ہمیں فائدہ اپنے نامہ اعمال میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات مزید ارشاد فرمائی کہ جب مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے ساتھ درود بھی پڑھ لو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ صحابہ کرام اس طرز پہ کرتے، اور جو شخص درود پاک نہیں پڑھتا اس کو اللہ کے رسول کی طرف سے ایک ٹائٹل ملا ہے، فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کیا کنجوس دنیا میں ڈھونڈتے ہو، اس بندے کو دیکھ لو، یہ کنجوس ہے سب سے بڑا جس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر ہو اور وہ اس پر درود پاک نہ پڑھے۔ ایک محفل میں کئی بار حضور کا نام آئے تو کئی بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں جائز ہے، لیکن ایک بار اس محفل میں پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، بندے ایک بار تو لازم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اگر ہر بار پڑھیں تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ میں نے حضرت حاجی عبد الوہاب اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان سے ایک عجیب جملہ سنا، فرماتے تھے حدیث پاک میں ہے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے میں پڑھ لو اللہ برکت دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہم کرتے ہیں، لیکن اپنی رائے دیتے، حکم نہیں ٹھوستے تھے، اپنی رائے۔ کہا میری ترتیب یہ ہے کہ میں ہر لقمے پر بڑی تسلی سے بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے اس کا کام دیکھا ہے دنیا میں، 4 دانگ عالم میں بغیر جھنڈے، بغیر چندے اور بغیر ڈنڈے سے اس نے دین کا کام کیا۔
تو ہر لک میں بر. تو اسی طرح اگر ہم بھی ہر بار حضور علیہ السلام کے ذکر پر پڑھ لیں تو کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور کتنے بڑے معاملات ہیں اور کتنا بڑا اس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملنے کا امید بھی ہے اور قرب ملنے کی ترتیب بھی ہے. اور میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں کہتا ہوں, یہ ابن حبان میں بھی موجود ہے اور جامع ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاح. قیامت میں جو میرا قرب پانا چاہتا ہے وہ ایک کام کرے, کثرت سے ہر وقت میرے اوپر درود پڑھتا رہے. کل قیامت میں یہ آئے گا تو فرشتے اس کو میرے قریب جگہ دیں گے جو قیامت میں قرب پائے گا. ایک اور حدیث میں ہے فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ وَالصَّلَاةِ. فرمایا قیامت میں میرا قرب چاہتے ہو تو زیادہ سجدے یعنی نماز کی پابندی کرو اور درود پاک کو پڑھو, اپنے نبی کا قرب مل جائے گا. قرب نبوی کتنی بڑی بات ہے یار, قرب نبوی کتنی بڑی بات ہے. یہ قرب تو ملا ہے ان صحابہ کو, ان اہل بیت کو جو دنیا کے لیے رول ماڈل بن چکے ہیں اور رضی اللہ عنہم ورضوان کے ٹائٹل انہیں مل چکے ہیں. ہم رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا, اور رب ان کو فرما رہے ہیں میں تم سے راضی ہو چکا. یہ رضی اللہ دعا کے بجائے خبر ہے, ہم پڑھیں گے تو دعا ہے, لیکن جب اللہ نے فرمایا تو خبر ہے. رضی اللہ پاسٹ ہے, ماضی کا صیغہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو چکا. راضی اللہ ہم کہیں گے تو اللہ راضی ہو جانا. عربی زبان میں صحابہ کے لیے ماضی کی خبر ہے, نیوز آف دا پاسٹ, ماضی کی خبر ہے کہ میں تو تم سے راضی ہو چکا. کتنا بڑا ٹائٹل اور کتنا بڑا انعام ہے. تو یہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے. اور وہ تو بخیل ہے جو نہیں پڑھتا. ایک بات اور بھی سنیں, کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے تو آمین فرمایا. یہ لمبی حدیث ہے, مختصر کر رہا ہوں. تو صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آمین فرمایا؟ کہا جی رسول میں نے نہیں, جبرائیل نے بھی آمین کہا ہے. کہا وجہ؟ کہا میرے اللہ نے ایک بات فرمائی ہے راغم انف رجل, وہ آدمی تباہ اور برباد ہو گیا جس کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ہے, اس نے کبھی بھی درود نہیں پڑھا. اس پر مہر لگی ہے جبرائیل کے آمین کی, اور اس دعا پر مہر لگی ہے رسول اللہ کے آمین کی. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. اور ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لکھنے میں ایک غلطی کر جاتے ہیں, صرف صاد لکھتے ہیں, محمد صاد نہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کریں. صاد کا کیا مطلب ہے؟ انگلش میں بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہو نا, آور پروفٹ محمد پیس بھی اپان ہم نہ کہا کریں, صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں. لفظ پیس بھی اپان ہم درود کا معنی ہے, درود کا ثواب نہیں ہے. احترام لفظ ضرور ہے, پیس بھی اپان ہم کا نہیں مطلب, برا نہیں کہہ رہا, احترام کا لفظ ضرور ہے, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ پر آپ کو ثواب ملے گا. ہم لوگ صرف صاد لکھتے ہیں. ایک محدث تھے, حدیث پاک لکھتے تھے, ہزاروں حدیثیں اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں, تیزی میں لکھتے, ایک دن میں کئی حدیثیں لکھ لوں, کتنا بڑا خوش قسمتی کا کام ہے. لیکن جب حضور کے نام بار بار لکھتے ہیں, ایک بار تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے, بار بار لکھتے تو صرف صاد اور سلم لکھ دیتے. رات کو اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی اور اس محدث کو دیکھا کہ وہ حدیث پاک خود لکھ رہا ہے. جب حضور کا نام ہے تو اس نے صاد لکھا, تو حضور پاک علیہ السلام نے بڑے پیار سے اس محدث سے فرمایا بیٹا دین کا کام کرتے ہو, اچھی بات کرتے ہو, ٹھیک چیزیں لکھتے ہو, لیکن تمہاری سیاہی تھوڑی ہو جائے گی اگر میرے نام پر درود پورا لکھ لو, تمہاری سیاہی کم پڑ جائے گی. وہ اٹھے اور اس نے توبہ کی, اس نے کہا معافی مانگتا ہوں میرے مولا, مجھ سے غلطی ہوئی, آئندہ جب بھی رسول اللہ کا نام لوں گا پورا لکھوں گا. میرے دوستوں ہمیں تو کچھ سوچنا چاہیے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار میں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے اگر حضور کے نام پر درود پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 مرتبہ رحمتیں تو ہمیں مل جائیں گی یار, ہر بار پڑھنے پہ ہر بار رحمتیں ملیں گی. تو اس درود پاک کا حکم سن 2 ہجری میں اس شعبان کے اندر آیا, تو اس لیے میں نے اس شعبان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ باتیں کی ہیں. اور میں اس پر گزارشات کرتے ہوئے کہوں گا, جب آپ درود پڑھیں گے نا اور کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ آپ پر برکتوں کی بھی کثرت کریں گے. کثرت کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب تحقیق لکھی ہے. وہ کہتے ہیں میری رائے ہے, اپنی رائے فرماتے ہیں, کہ کم از کم 300 سے لے کر 1000 کے درمیان جو بندہ پڑھ لے تو ایک کثرت شمار ہوتی ہے. کم از کم یار 1000 مرتبہ دن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ کون سا مشکل ہے؟
میری اپنی ذاتی دید اور تجربہ میرا یہ ہے کہ اس پر گھڑی پہ دیکھ کر نہ بھی آپ کو گھڑی پہ دیکھ کر 20 منٹ سے زائد کا ٹائم نہیں لگتا، 15 منٹ کے اندر پورا ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑے آرام سے بندہ پڑھے. یہ میں ایسا پڑھ دیا نا گرینڈر تو جوسرا لکھارتے تو بندہ 5 منٹ ہی پڑھ گئے ان سے. تو عزت احترام سے تحفہ جا رہا ہے رسول اللہ کے پاس، تو ہمیں پڑھنا چاہیے. میں نے بزرگوں کے کشف میں پڑھا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ جب ذکر کرتے تو کبھی کبھی پانیوں کے قریب بیٹھ کر، دریاؤں اور نہروں کے قریب بیٹھ کر پڑھتے، اور اس دریا کی ہر بوند پر تصور کرتے کہ یہ بوندیں اور پانی کے قطرے بھی میرے ساتھ یہ ذکر کر رہے ہیں، تو ان سب کے بقدر ان کو ثواب مل جایا کرتا تھا. ہم بھی سوچ لیں، ہمارے لیے سوچنا کون سا مشکل ہے. آنکھیں بند کریں اور سر کو جھکائیں اور سوچیں کہ اس کائنات میں جو چیزیں ہیں ساری رسول اللہ پر درود پڑھ رہی ہیں، آپ کو بھی سب کا اجر ملے گا. ہم کبھی درود کی محفل میں اترے تو صحیح نا، ہم کبھی درود پاک کو یہ ہم جمعے والے دن ابھی مجلس ذکر کے بعد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ میں پورے ہفتے میں اس طرح ترتیب نہیں کراتا، لیکن جمعے والے دن زیادہ ترتیب کرا، پورا ہفتہ ہمیں انفرادی طور پہ کرتے. تو میری خواہش یہ ہے کہ میری گفتگو سننے والا ہر آدمی مسجد میں بیٹھ کے، میرے لیے نہیں، اپنے نبی کے لیے اور اپنے خدا کے لیے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک وعدہ کر لیں کہ ہم آج کے بعد روزانہ حضور علیہ السلام پر 1000 کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے. 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو شخص کہتا ہے نا وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ارادہ کر لے، کرتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ ہم کثرت والے بنے نا. یار روزانہ کی بنیاد پہ گالیاں دیتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کاری کہتے ہیں، یار یہ درود بھی چلتا رہے گا، نیکیوں اور گناہوں کی مقابلہ چلتا رہے گا، کمپٹیشن ہوگا. ایک دن آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیکی گناہ کو کھا جائے گی، نیکی گناہ کو کھا جائے گی. آپ کو پتہ ہے ایک شخص قیامت میں اللہ کے دربار میں، ایک طبقہ، ایک شخص نہیں، ایک گروہ وہ آئے گا جن کی نیکیاں ہوں گی جنت جائے گا، جس کے گناہ ہوں گے جہنم جائے گا. اور ایک طبقہ اور بھی آئے گا. سورۃ اعراف سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 52 کو دیکھو تو رب فرماتے ایک طبقہ اور بھی آئے گا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. مثلا 1 لاکھ نیکی تو 1 لاکھ گناہ، 10 لاکھ نیکی تو 10 لاکھ گناہ، 2 لاکھ نیکی تو 2 لاکھ گناہ، برابر ہو جائے گا. اور فرشتے اللہ پاک سے پوچھیں گے یا اللہ ان کو کہاں کریں، ان کو جنت بھیجیں یا ان کو جہنم بھیجیں؟ نیکی گناہ میں بالکل برابر ٹھہرے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ اب رب کا رحمت اور کرم کا معاملہ دیکھیں. اللہ فرمائیں گے انہیں اعراف میں بھیج دو. اعراف ایک میدان ہوگا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا. ادھر راحتیں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، تھوڑی تھوڑی تکلیفیں بھی ہیں. میں سمجھانے کے لیے اپنے کورس کے طلباء کو بتاتا رہتا ہوں، وہاں تھپڑ بھی لگے گا اور ٹافیاں بھی ملیں گی، دونوں کام ہوں گے وہاں پر. لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب نکتہ لکھتے ہیں، فرمائے جو بندہ اعرافی بن گیا وہ جہنمی نہیں بنے گا، تھوڑا سا رہ کر جائے گا جنت، یہاں سے وہ پیچھے نہیں آئے گا. تو ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنی نیکیوں کی بھی ترتیب رکھیں نا، اللہ کو راضی کرنے کی بھی ترتیب رکھیں. ایک دن آپ کی یہ نیکی کی طاقت گناہ کی گردن مروڑ دے گی. حدیث پاک میں ہے نا کہ نماز برائی کو روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا، قرآن کریم میں بھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو ہے کہ گناہ کو روکتی ہے یہ نیکی، تو اس کا معنی نیکی میں طاقت ہے. یا نماز روکتی ہے، نماز ہو سکتا ہے اخلاص سے پڑھے قبول ہو جائے، ورنہ قبول نہ بھی ہو، اللہ محفوظ فرمائے. لیکن درود پاک تو کوئی ریاکاری سے بھی پڑھے تو قبول ہو جاتا ہے. یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے لیے ہے، یہ تو رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے، اس میں تو قبولیت میں شک بھی نہیں ہے. تو ہم اس نیکیوں کو لے کر آگے چلیں، کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں ایک چیز آپ کی خدمت میں بطور تحفے کے عرض کر رہا ہوں. اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی درود، کوئی الفاظ، کوئی ورد؟ اصل تو اللہ کی چاہت پر ہوگی. یہ تو رب جب چاہیں گے بندے کو زیارت کرا دیں گے، اور زیارت ہوگی تو وہ عالم کو جا کر بتائے، ڈھنڈورا نہ پیٹتا پھرے، جو معبر ہو، جو تعبیر کا فن جانتا ہو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس زیارت میں میرے لیے کیا ہے. بعض اوقات کوئی آدمی رسول اللہ کی زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے لیے تنبیہ ہوتی ہے. ایک شخص نے اللہ کے رسول کو خواب میں بیمار اور تھوڑا سا پریشان دیکھا، تو علماء معبرین نے اس کی تعبیر لکھی کہ تیرے گناہوں کا اثر ہے، جیسے تیری بات ویسے نبی کی ذات تجھے خواب میں نظر آئے گی. اور جب خواب میں حضور علیہ السلام کی ذات نظر آئے تو وہ شیطان نہیں ہوتا،
حضور علیہ السلام نے خود فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا خواب میں بھی۔ تو زیارت کی کیا ترتیبیں ہیں؟ کثرت سے درود ہونا چاہیے۔ میرے ایک شاگرد ہے، میں نے ایک دن اسے سنت رسول کی ترغیب دی، اس نے سنت رسول رکھ لی، روزانہ کی بنیاد پر اس کا 1000 درود پاک بھی تھا۔ تو مشغولیت میں ہوا نا، تھوڑا مشغول ہوا، تو اس نے 1000 کو کم کرتے کرتے 100 پہ لے آیا، اور دنیا میں گیا ہم سے نکل کے تو داڑھی بھی تھوڑی ترقی کرنے لگ گئی۔ یہ ترقی نہیں جو حقیقی ترقی ہے، وہ اوپر ترقی کرنے لگ گئی، کھٹنا شروع ہو گئی۔ تو ایک دن خواب دیکھا اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ استاد جی ایک بندے نے خواب دیکھا، ذرا اس کی تعبیر بتائیں۔ بڑے بول سے رب بچائے، تجربے کی بنیاد پہ بندہ بعضوں کا سمجھ جاتا ہے مسئلہ اس کا یا کسی اور کا ہے۔ میں نے کہا بولیں۔ کہتے ایک شخص نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، اور وہ گردن سے نیچے نیچے حضور کو دیکھتے، حضور علیہ السلام کا سر مبارک اور چہرہ مبارک اس کو نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا فرحان توبہ کر لے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا توبہ کر لے، میں نے تمہیں کہا تھا نا سنت پوری کر اور درود پاک کو رکھ، دیکھ تیرا درود حضور پر پیش ہوتا ہے، تو نے پڑھنا کم کیا، تجھے زیارت ہوئی لیکن چہرے سے محروم کر دیا گیا، تو اس کو پورا کر لے، درود والی ترتیب بھی اور سنت والی، ایک دن تجھے چہرے سے زیارت ہوگی۔ تو پکی بات ہے۔ میں نے کہا مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے، تو کسی لالچ میں تو نہیں پڑھ رہا، تو حضور علیہ السلام کی ذات پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں جھوٹ بولوں اللہ ہمارے ساتھ اپنی مدد کو ختم کر دے گا۔ وہ شخص چند دن بعد میرے پاس آیا اس توبہ کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی دیکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے مجھے بالٹی دی ہے کہ اس سے غسل کر لے۔ تو میں نے اسے کہا پتہ ہے غسل کیا ہے؟ میں نے کہا تیری نمازوں میں کچھ کمی ہوگی۔ کہتا ہے میں نے کہا حدیث پاک میں ہے کہ نماز بندے کو گناہوں سے دھو دیتی ہے، یہ غسل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ ایک جگہ سے ایک جگہ جائے اور راستے میں 5 نہریں آئیں اور وہ ہر نہر سے غسل کرے، اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا جی نہیں۔ فرمایا یہی مثال اس نمازی کی ہے جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ پاک گناہوں کی میل کچیل نہیں رہنے دیتا۔ تو خواب میں بندہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے کہ بات ہے کیا۔ تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے ہمارے بزرگوں کا ایک تجربہ ہے، انہوں نے درود پاک کو لکھا ہے۔ وہ درود پاک بہت آسان ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس درود پاک کی کثرت کرے تو امید کامل ہے کہ جیسے مشائخ بزرگوں کو زیارات اس درود پر ہوتی رہی ہیں تو اس شخص کو بھی انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوگی۔ وہ درود ہے اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا اردو ترجمہ ہے اے میرے مولا آپ درود و سلام بھیجیے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس پر جو تمام ارواحوں میں سب سے اعلیٰ۔ آپ درود پاک بھیجیے رسول اللہ کے جسم اقدس پر جو تمام اجساد سے اعلیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر رحمت اتار جو تمام قبور میں اعلیٰ۔ ترجمہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پڑھتے ہوئے بندے کو سمجھ آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس درود پاک کی کوئی کثرت کرے، کوئی اس کو کثرت سے پڑھے، اور درود پاک باقیوں بھی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی آل کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ یہ کر لیں، خدا کی قسم مسلمان زیارت نبوی سے محروم نہیں رہتا، جب ہوگی ہوگی ضرور۔ میرے پاس کارگزاریوں کے رجسٹر ہیں، رجسٹر بتا سکتا ہوں آپ کو اتنے زیادہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو زیارت ہے، یہ 12 سال کی عمر میں ہے، 13 سال کی عمر میں ہے، یا ابھی بالغ اور اس نے نمازیں شروع کی ہیں، بوڑھوں تک کی میں آپ کو زیارات کی لسٹ دے سکتا ہوں۔ میں نے یہ چیزیں سمجھی ہیں، سنی ہیں، دیکھی ہیں۔ میرے ساتھ ایک شاگرد ہے، ان کو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایک تفصیلی خواب ہے اس کا، وہ اس درجے پر فائز ہے رسول اللہ کے قرب میں کہ وہ خواب میں آپ علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے، بات پوچھ رہا ہے، بات کا جواب دے رہا ہے، اور اسے یاد ہے۔ میں ایک بچے کو جانتا ہوں، اسے میں نے کہا بیٹا یہ عقیدہ ختم نبوت کی چھوٹے سے رسالے تھے مرزائیت کے رد میں، یہ عقیدہ ختم نبوت کے رسالے تھے، میرے خیال میں ہو گئے کہ 200-300 پمفلٹ تھے۔ میں نے کہا آپ جمعہ کی نماز میں یہ بانٹ لیں، عوام کو دے دیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت۔ ختم نبوت کا کام تو ایسا ہے جیسے حضور کی سفارش کا کام ہے۔ تو اس نے یہ بانٹے، نابالغ ہے، مجھے آ کر خواب میں جواب بتاتا ہے، کہتا ہے استاد جی میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ مسجد نبوی کھلی ہوئی ہے، اکیلا میں بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اور میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور بڑا خوش بیٹھا ہوں، اور حضور علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور میرا تعارف خلفائے راشدین کو کرا رہے ہیں۔
یہ دیکھو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے کام ہے. کوئی پیغمبر, میرے ایک شاگرد ہے, میں نے ایک دنوں سے کہا, میں نے کہا چھوٹے بچوں پر نرمی کیا کرو, مارا نہ کرو انہیں, دین کے کام میں آگے انہیں آیا نہ کرو. مطلب محفل کیا تھی؟ محفل ایک تھی, محفل نعت. اس پہ چھوٹے بچے نیچے سے کہہ رہے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں نعت, ہم بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعت پڑھتے ہیں. تو وہ ان کو کہہ رہا تھا جی تم نہیں پڑھو. بڑے بڑے ہمارے شعراء بیٹھے ہیں. تو میں نے اسے کہا یار تھوڑا گزارا, بڑے شعراء بھی پڑھ لیں گے. جب میری باری آئی نا, میں نے کہا میرا ٹائم کتنا ہے جی؟ 1.25 گھنٹہ. میں نے کہا میرا پورا آدھا گھنٹہ, 5 منٹ ان سب کو دو. کہتے یہ کیا؟ میں نے کہا نہیں, 5 منٹ میرے ٹائم سے نکال کے ان کو دے. یار یہ بچے آج اسپیکر پہ آ کر پڑھیں گے, کل قوم کے معمار ہیں, کیوں ان کا حوصلہ توڑتے ہو؟ تو وہ تو لائن لگ گئی بچوں کی, پڑھنا. وہ مجمع میں جو بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ کے آنے لگے. کوئی 1 شعر پڑھ رہا ہے, کوئی 2 پڑھ رہا ہے, کوئی آیت پڑھ رہا ہے, کوئی کیا پڑھ رہا ہے. پورے کے پورے 20-25 منٹ میں مجمع سے ہر بچے نے پڑھ لیا. اور جس نے میری بات مانی نا, رات کو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو یار اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ تھوڑی سی بچوں پر نرمی تو کریں. حدیث میں نہیں ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا, چھوٹوں پر نرمی نہیں کرتا, علماء کا احترام نہیں کرتا, وہ امت میں کس منہ سے امتی کہلاتا ہے؟ تو درود پاک کی محفل, درود پاک کی سمجھ, درود پاک کی برکت, درود پاک کی عبادت, درود کی سعادت لینی چاہیے. اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے. رسول اللہ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار سارے درود ابراہیمی پڑھ لیں, پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے مولا تیرے پاس ساری طاقتیں ہیں, تیرے پاس ساری قدرتیں ہیں, تیرے پاس ساری پاور ہے. آپ ہمارے اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش فرما دیں. ہماری طرف سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں. جزا اللہ تعالی انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا